جو دیتا رب ہے، یعنی خزانے رب کے ہیں، سب کچھ رب کا ہے. لیکن فرمایا اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے تو ہم رب کا تعارف یوں پیش کریں گے، واللہ یؤتی انما انا قاسم. فرمایا رب وہ ہے جو خود عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، چاہے وہ نبی ہو یا ولی، چاہے دنیا کا کوئی کتنا بھی بڑا ہو یا چھوٹا، حتیٰ کہ نبی، رسول، ولی، جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں، کوئی بھی ہو، ان کو دینے والا رب ہے. کون ہے؟ رب ہے. بولیں رب کے لیے کون ہے؟ رب ہے. عطا کرنے والا رب ہے. واللہ یؤتی انما انا قاسم. فرمایا عطا کرنے والا رب ہے، پر تقسیم کی ڈیوٹی رب نے محمد عربی کی لگائی ہے. فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. اور آپ نے کمال کر دیا، فرمایا وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. فرمایا ہے تو رب، لیکن دروازہ کس کا دکھا رہا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا. دروازہ کس کا بتا رہا ہے؟ محمد عربی کا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کا 5واں پارہ پڑھو. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا لوگو اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو، محمد عربی کی بارگاہ میں آ جاؤ. فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، فرمایا میرا محبوب تمہاری سفارش کر دے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. فرمایا تم دیکھو گے کہ تمہارا رب تمہاری توبہ کو کیسے قبول فرماتا ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن ہے. دنیا کا کوئی مفتی، کوئی عالم اس کا کوئی بھی ترجمہ کرے، لیکن ترجمہ یہی بنے گا کہ محمد عربی کی سفارش ضروری ہے. اس لیے کہ رب کا یہ قانون ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کسی سے بھی گفتگو کرتا ہے. قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں 3 طریقے سے، یا تو وہ فرشتے کے ذریعے کرے گا، یا وہ پردے کے ذریعے کرے گا، یا وہ ڈائریکٹ عطا کرے گا. کس کو؟ اپنے نبی کو، اپنے رسول کو. اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ دنیا میں کسی غیر نبی اور غیر رسول سے رب کلام نہیں کرتا، رب بات نہیں کرتا. اگر رب بات کرتا ہے تو اپنے نبی اور اپنے رسولوں سے بات کرتا ہے، بس اتنی سی بات ہے. ڈائریکٹ رب کسی سے بات نہیں کرتا. اور رب کا دیدار یعنی رب کو دیکھنا یہ دنیا میں ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ رب نے دنیا میں اپنا دیدار کسی عام بندے کے لیے رکھا ہی نہیں ہے. دیدار رب کا جنت میں ہوگا، چاہے وہ جتنے بھی جنتی ہوں گے نا، جنت کی جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ رب کا دیدار ہوگا، وہ دنیا میں ہوگا. لیکن آؤ ایک ہستی دنیا میں ایسی آئی ہے، سبحان اللہ، ایک اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب ایسے ہیں، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک کوئی نبی اور کوئی رسول ایسا نہیں ہے سوائے محمد عربی کے، سوائے آپ کے اور میرے آقا کے، سوائے آپ کے اور میرے محبوب کے. ان کے علاوہ رب کے نبیوں اور پیغمبروں میں بھی کوئی نہیں ہے. ایک جناب محمد عربی کی ذات ہے جو جاگتی ہوئی سر کی آنکھوں سے رب کا دیدار کر کے آئے ہیں. سورۃ نجم پڑھ کے دیکھو، سورۃ نجم کا مطالعہ کرو. وقت کم ہے، اگر میں ساری آیتیں پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. سورۃ نجم پڑھو، آپ کو خود پتہ چلے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار اگر کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ صرف محمد عربی کی ذات ہے. آپ زبور پڑھ کے دیکھیں، تورات پڑھ کے دیکھیں، انجیل پڑھ کے دیکھیں، صحائف پڑھ کے دیکھیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی باتیں پڑھ کے دیکھیں، حضرت سیدنا نوح کے زمانے کا مطالعہ کریں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو اللہ نے نازل کیا تھا اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جناب عیسیٰ پر جو اترا تھا اس کا مطالعہ کر کے دیکھیں، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے نبی اول سے لے کر آخر تک اگر کسی کا ذکر کرتے رہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے. اس لیے تو امام نے کہا تھا، فرمایا خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی. یہ وہ رسول ہیں. مجھے حیرت ہوتی ہے جو بات میں کرنے لگا ہوں، آپ جاگ رہے ہیں سارے، سو تو نہیں رہے، جاگ رہے نا. جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ بڑی توجہ طلب بات ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے عیسائی اپنے نبی کی باتیں کر کے خوش ہوتے ہیں،
وہ ہمیں یہ قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں، عیسائیوں سے آپ مل کے دیکھیں، وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ شان تھی کیا، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے یہ پاور دی تھی کہ اگر کوئی اندھا ہوتا اس کو پھونک مارتے تو اس کی آنکھیں واپس آ جاتی۔ یہ قرآن ہے، قرآن کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا نا۔ ہاں وَأُنَبِّئُكُم، یہ جملہ دیکھیں قرآن کا طریقہ کار دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی اپنے نبیوں کے ساتھ محبت دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ فرمایا جو تم کھا کے آتے ہو، تمہارے پیٹ کے اندر جو ہوتا ہے نا، عیسیٰ اس کی بھی خبر دیتے تھے، جو تم گھر پہ رکھ کے آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اس کا بھی بتاتے تھے۔ کون بتاتا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، یہ تمام انبیاء مقصود کائنات نہیں ہیں، وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات ایک ہی ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تیسرا پارہ پڑھ کے دیکھو، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي۔ رب تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح کے اندر سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد رب نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا میں نے نبیوں کے ساتھ وعدہ لیا، ان سے عہد و پیمان کیا۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی وعدہ لینے کی، عہد و پیمان کرنے کی؟ فرمایا میں نے اپنے نبیوں کے ساتھ وعدہ لیا، ان کے ساتھ عہد و پیمان کیا۔ کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ فرمایا میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، میں تمہیں حکمتیں دوں گا، میں تمہارے سر پر نبوت کا تاج رکھوں گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ۔ جاگ رہے آپ سارے؟ اور سنیو، تم نے ہی سبحان اللہ کہنی ہے، جاگ رہے ہو تم سارے؟ یہ تو بات ہو رہی تھی دوسرے نبیوں کی، اب بات ہو رہی ہے آپ کے اور میرے آقا کی۔ فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم۔ فرمایا پھر میں ایسا نبی بھیج دوں جو تمہاری بھی تصدیق کرے، مصدق لما معکم۔ فرمایا جو تمہاری بھی تصدیق کرے، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے، تمہارے صحائف کی تصدیق کرے، تمہاری باتوں کی تصدیق کرے۔ پھر رب نے فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ فرمایا پھر میرے محبوب پر ایمان لے آنا، میرے محبوب پر ایمان لے آنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کس سے کہا جا رہا ہے؟ مجھ سے، آپ سے؟ اور نہیں بھائی نہیں، اور سنیو جاگو، آپ سے اور مجھ سے نہیں کہا جا رہا، آدم سے کہا جا رہا ہے، موسیٰ سے کہا جا رہا ہے، عیسیٰ سے کہا جا رہا ہے، جناب ابراہیم سے کہا جا رہا ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ۔ اور جاگو جاگو سنیو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ فرمایا ایمان لے آنا، وَلَتَنْصُرُنَّ میرے محبوب کی مدد کرنا۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ کیا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ سارے نبیوں کی روحوں نے کہا ہاں ہاں یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا یہ جو تم اقرار کر رہے ہو اس کا گواہ میں خود ہوں، اس کا گواہ میں خود ہوں۔ اور میں کیا پھٹے منہ تیرا، تجھے تکلیف ہوتی ہے نبی کا ذکر کرتے ہوئے؟ ہائے 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 ہائے، امام اہل سنت نے کمال کر دیا، امام اہل سنت نے کمال کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، امام بولے، فرمایا کریم ایسا ملا، جاگ رہے سنیو، فرمایا کریم ایسا ملا جس کے بھرے ہاتھ کھلے خزانے، کریم ایسا ملا جس کے بھرے ہاتھ کھلے خزانے۔ بتاؤ اے مفلسو پھر تمہارا دل کیوں اضطراب میں ہے؟ فرماؤ بدبختو، یہ تو وہ محبوب ہے جس کے خزانے بھی بھرے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ بھی بھرے ہوئے ہیں۔ فرمایا تمہارے دل میں منافقت کیوں ہے؟ فرمایا یہ وہ محبوب ہے، اس کو رب نے اتنا عطا کیا، جو بھی ان کی بارگاہ میں جاتا ہے یہ بھر بھر کے عطا کرتے ہیں، بھر بھر کے عطا۔ اونچا بولے
या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं जी, नारे रिसालत दब के लगा, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और सफ़र के 2-4 दिन रह गए, सुन्नियों का महीना आने वाला है, रबीउल अव्वल आने वाला है, मुस्तफ़ा की विलादत का महीना आने वाला है। क्यों? मैं क्या जी, आप और मैं तो पैदा हो रहे हैं 1500 साल बाद, 1450 साल बाद। दुनिया को बने हुए कितना अरसा हो गया, इंसानियत को बने हुए कितना अरसा हो गया। और इंसानियत बनने के बाद की भी कुरान बात नहीं कर रहा, ये उस वक़्त की बात हो रही है जब इंसान का वजूद ही नहीं था, जब इंसान बना ही नहीं था। ये उस वक़्त की बात है जब आलम अरवाह था। आलम अरवाह की दुनिया में रब ने जनाब आदम को बुलाया, जनाब मूसा को बुलाया, जनाब ईसा की रूह को तलब फरमाया, जनाब इब्राहीम की रूह को बुलाया गया। फिर उनसे पूछा गया लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, अगर मैं नबुवत दे दूं, अगर मैं रिसालत दे दूं, अगर मनसब दे दूं, इज्जतों से नवाज दूं, बताओ बताओ, और इसी दरमियान मेरा महबूब जलवागर हो जाए, ईमान लाओगे, मदद करोगे? क़ाला अक़ररतुम अख़ज़्तुम, सब ने कहा हाँ या अल्लाह, हम अपना सारा कुछ छोड़ के मोहम्मद अरबी की उम्मती बन जाए। मैं कसम बखुदा आज मुताला कर रहा था, मैं पढ़ रहा था कि जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत के सामने, अपनी कौम के सामने, अपना कलमा पढ़ने वालों के सामने नबी पाक का जिक्र कर रहे हैं। क्या जिक्र कर रहे हैं? उसमें बहुत लंबी तफसील थी, मैंने 2 जुमले उसमें कोट किए ना, वो जुमले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिताब कर रहे हैं अपनी कौम से, और उनको कहते कहते आपने फरमाया मेरे बाद एक आने वाला है, मेरे बाद एक नबी और रसूल आने वाला है। क्या होगा? फरमाया वो ऐसा नबी होगा जिसकी वजह से अल्लाह दुनिया को निजात देगा, दुनिया वालों को कामयाबियां मिलेंगी, बख्शिश की ज़मानतें मिलेंगी, शफाअत के दरवाजे खुलेंगे, जन्नत की खिड़कियां खुलेंगी, बख्शिश का परवाना मिलेगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा ना, मैंने ये किताब में ये लफ्ज़ कोट किए, वो सारे रोने लगे, धाड़े मार मार के रोने लगे, और यूं हाथ उठा लिए और अर्ज करने लगे या अल्लाह ये नबी हमें अता कर दे, या अल्लाह ये हमें अता कर दे, जो दुनिया के लिए जो है वो बख्शिश का जामिन है, जो दुनिया वालों के लिए निजात का जामिन है, जिसको तू इतना ताज अता करेगा, जिसकी वजह से बख्शिश होगी लोगों की, जिसकी वजह से कामयाबियां मिलेंगी, जिसकी वजह से जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम सामने जलवागर है, उनकी उम्मत रो रही है और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के कह रही या अल्लाह इसको हमें दे दे, ये नबी हमें अता कर दे, ये नबी हमारे अंदर भेज दे। फिर उन्होंने पूछा ऐ ईसा बता उस नबी का नाम क्या होगा? तो आप कुरान की आयत, रब ने उसको कुरान बनाया, आप फरमाते थे व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ मेरी कौम जिस नबी का मैं बयान कर रहा हूँ, जिस नबी की मैं बातें कर रहा हूँ, उस नबी का नाम अहमद होगा, उस नबी का नाम मोहम्मद होगा, उस नबी का नाम मुबश्शिर होगा, उस नबी का नाम नज़ीर होगा, उस नबी का नाम सिराज होगा, उस नबी का नाम तोहा होगा। ये आप जिक्र कर रहे हैं और वो कौम रो रो के कह रही है या अल्लाह ये नबी हमें अता कर दे, या अल्लाह ये नबी हमारे अंदर भेज दे। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं सब्र करो, ये नबी रब तुम्हें अता नहीं करेगा, उस नबी के लिए जितना वो आला है उम्मत भी आला बनाई है। हाँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मैं तवज्जो, वक्त कम है, लोग ये समझते हैं कि मौलवी जज्बात से काम लेते हैं, और मौलवी जज्बात से बात नहीं करेंगे तो ठंडे होकर बात करेंगे। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, रब फरमाता है जब रब की और रब के महबूब की बात हो तो शदीद होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि कोई रसूलुल्लाह की बात हो रही है। हाँ, मिंबर पे बैठा है रू 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 रू, वो तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो तो ऐसे नहीं थे, वो तो ऐसे नहीं थे, वो तो ये नहीं थे, वो तो वे नहीं थे। मैं तुम्हें बताऊं वो क्या नहीं थे। इमाम अहमद रजा ने कलम तोड़ दिया, आपने फरमाया हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, अरे काबा तो देख चुके, अब काबे का काबा देखो। फरमाया ये काबा नहीं है, ये काबे का भी काबा है। खुदा की कसम, आप सुभान अल्लाह कहें तो मैं इमाम अहमद रजा को पढ़ूं। आय हाय हाय आय हाय, जो मदीना देख के आए ना ये उनके लिए, जो नहीं देख के मेरी दुआ है आज के इज्तिमा में अल्लाह उनको मदीना दिखाए। हाँ, इमाम अहमद रजा ने कलम तोड़ दिया। आप फरमाते हैं अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, अल्लाह अकबर अपने कदम और ये खाके पाक, हसरत मलाइका को जहां वदे सर की है। फरमाया तुम्हें पता है रसूलुल्लाह की शान तो वराउल वरा है, और हुजूर का हो मुकाबले का तो रब ने कोई पैदा ही नहीं किया। फरमाया तुम्हें पता है मदीने की मट्टी
جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے ہیں، جہاں حضور کے بار بار قدمین شریفین لگے ہیں، آپ فرماتے اللہ اکبر، اپنے قدم اور یہ خاک پاک حسرت ملائکہ کو جہاں ودے سر کیا ہے۔ فرمایا او غافلو، او عقل کے اندھو، تمہیں پتہ ہے اس مٹی کی شان کیا ہے؟ فرمایا تو اور میں تو یہاں چلتے ہیں قدموں کے ساتھ۔ فرمایا یہ وہ بارگاہ ہے جب فرشتے بھی آتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ پاؤں سے نہیں، اگر تو اجازت دے تو تیرے محبوب کی بارگاہ میں سر سے چل کے جائیں۔ ان کے غلام تو بنو نا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، آپ ایمان کا لیول چیک کریں، کسی نے نعت پڑھ لی، کسی نے میلاد منا لی۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ ڈھول ہوتے ہیں، بولیں جواب کیوں نہیں دیتے؟ مجھے یقین ہے آپ کی زبانیں سلامت ہیں۔ میلاد مناتے ہوئے ہم ڈھول بجاتے ہیں، میلاد مناتے ہوئے گانا بجاتے ہیں، میلاد مناتے ہوئے کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہے؟ ہاں، جو غیر شرعی کام کرتے ہیں ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، مصطفیٰ کی نعت ہوتی ہے۔ ہم جیسے چھوٹے موٹے مولوی، بڑوں کی تو بات نہیں کر رہا، ہم جیسے چھوٹے موٹے مولویوں کے یہ جذبات ہیں تو بڑے علماء کا کیا عالم ہوگا؟ حضور کی شان بیان کی جاتی ہے۔ تیرے ایمان کا لیول چیک کر کہ تجھے تکلیف ہو گئی کہ میلاد کیوں منا لیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم سیرت کا جلسہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا تو سیرت پڑھ، سیرت شروع ہی میلاد سے ہوتی ہے۔ جاگ رہے ہو آپ سارے؟ نہیں، آپ جاگ ہی نہیں رہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہوتے تو آپ توجہ کرتے۔ میں نے کہا تو سیرت کا جلسہ کرتا ہے؟ کہتا ہے ہاں میں سیرت کا جلسہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا بتا سیرت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہمارے مفتی صاحب ہیں نا، مفتی منیب الرحمان صاحب، وہ گئے امریکہ نا، تو وہاں ان کو کسی نے دعوت دی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے میلاد پہ تقریر نہیں کرنی، آپ نے سیرت بیان کرنی۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں سیرت بیان کر دوں گا۔ جب آپ تقریر کے لیے بیٹھے نا تو آپ نے ایک پہلا جملہ کہا، بڑے تو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، آپ نے کمال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کم بختو، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے سیرت تو شروع ہی میلاد سے ہوتی ہے۔ یعنی حضور پیدا ہوں گے تو سیرت بنے گی نا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا یعنی ابھی حضور پیدا ہی نہیں ہوئے، سیرت پہلے شروع ہو گئی۔ یعنی حضور پیدا ہوں گے تو ہم بتائیں گے نا دنیا کو کہ آپ اس دن پیدا ہوئے، آپ اس وقت پیدا ہوئے، آپ اس تاریخ کو پیدا ہوئے، آپ صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ پھر ہم بتائیں گے کہ آپ کا بچپن اماں حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں گزرا۔ پھر ہم دنیا کو بتائیں گے کہ آپ کی جوانی ایسی تھی۔ پھر ہم بتائیں گے کہ آپ اتنے سال مکے میں رہے۔ پھر ہم بتائیں گے کہ آپ اتنے سال مدینے میں رہے۔ پھر ہم بتائیں گے کہ آپ معراج پہ گئے۔ وہ بدبختو، سیرت تو بنتی بعد میں ہے۔ اس کا مطلب ہے جو میلاد مناتے ہیں حقیقتاً سیرت ہی وہی بیان کرتے ہیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد، خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد۔ میں قرآن پڑھ